پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کئی ایسے محلے ہیں جہاں مشرقی پاکستان سے آنے والے بہاری آباد ہیں۔ 2 ہجرتوں کا غم اور تلخ یادیں آج 5 دہائیوں کے بعد بھی تازہ ہیں۔ 71 کی جنگ نے دلشاد عزیز کے وطن ہی نہیں خاندان کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ والد صاحب انتقال ہو گیا وہاں، ان سے ہماری رابطہ نہیں ہو پایا، ہم نے ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ پائے، ان کے میت میں بھی نہیں جا پائے۔ اس تقسیم نے بنگلہ دیش اور پاکستان میں اچانک لاکھوں افراد کے لیے شناخت کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا۔ 2008 میں بنگلہ دیش کی اعلیٰ عدالت نے وہاں پھنسے ایسے پاکستانیوں کو شہریت اور ووٹ دینے کے حق کا فیصلہ سنایا جو 71 کی جنگ کے وقت بالغ نہیں تھے یا اس کے بعد پیدا ہوئے، مگر پاکستان میں بسنے والے لاکھوں بہاری اور بنگالی اور ان کی اولادیں اب بھی اس حق سے محروم ہیں۔ تم لوگ بنگالی ہو، کب آئے ہو، کب نہیں، یہ بولتے رہتے، ہم لوگ سال بھاگتے رہتے ہیں۔ تو سال بھاگنے کے باوجود کوئی یہ بتاتا کہ یہ تمہارا بات یہ 71 کا ثبوت لے کے آؤ، ہم 71 کا ثبوت دیتے کہ 72 کا لے کے آؤ، 72 کا لے کے دو، 74 کا لے کے دو، 74 کا لے کے دو، 77 کا دو، 78 کا دو، اسی طرح کرتے کرتے سال 2 سال چلا جاتا ہمارا ایسے ہی۔ اب بتاؤ ہم لوگ کدھر جائیں؟ 1973 کا آئین بننے کے بعد جب پہلی بار قومی شناختی کارڈ بنانے کا عمل شروع ہوا تو پاکستان میں رہنے کے خواہش مند بنگالی افراد اور ان کی اولادوں کو بھی شناختی کارڈ ملے، لیکن 2002 میں نادرا کے قیام کے بعد ان کارڈز کی بنیاد پر جو شناختی کارڈ بنے ان کے 10 سال بعد تجدید کے وقت نادرا نے 71 کے دستاویزات طلب کرنا شروع کر دیے۔ مقصد تھا غیر قانونی طریقے سے پاکستان کی شہریت لینے کی کوششوں کا سدباب۔ اپنے ہی ملک میں اگر غیروں جیسا برتاؤ ملے تو احساس محرومی اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 1971 کے بعد مشرقی پاکستان سے بہاری کمیونٹیز کی بڑی تعداد یہاں آ کر آباد ہوئی، لیکن سکوت ڈھاکہ کے بعد وہ بنگالی جو یہاں پہلے سے ہی آباد تھے اور انہوں نے پاکستان کو ہی اپنا وطن سمجھ کر یہاں رکنے کا فیصلہ کیا، 50 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی شناخت کے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان میں نیشنل ایلین رجسٹریشن قانون کے تحت ملک میں بسنے والے افغان، بہاری اور بنگالی افراد کو ایلین کارڈ کا اجرا ہوتا ہے۔ اس سے انہیں روزگار، سفر، تعلیم اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کا حق ملتا ہے، لیکن مستقل شہریت اور ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پہ مجھے یہ لفظ نہیں پسند ایلین کا، تو ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں این جی اوز کے ساتھ، ڈفرینٹ سٹیک ہولڈر کے ساتھ، منسٹری آف لا کے ساتھ، کہ بہاریوں، بنگالیوں اور جو دوسرے لوگ جن کی 3rd جنریشن ہے یہاں پاکستان میں، وہ ان کو بھی اس دھارے میں لائیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پاکستان کا نیچرلائزیشن لا ہی نہیں پتہ کہ 5 سال 7 سال کے بعد آپ لیگلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ منسٹری آف انٹیریئر میں ایک پروسیجر ہے، جیسے امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، ویسے پاکستان میں بھی ہے۔ وہ افراد جو وفاقی محتسب سے رجوع کر کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں، انہیں دستیاب دستاویزات کے ساتھ شناختی کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اس طریقہ کار سے لا علم ہیں انہیں کاغذ اور ثبوت اکٹھا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ بس بنگالی ہونا یہ گناہ ہے۔ نادرا میں جو بیٹا وہ پاکستانی ہے، کوئی پاکستانی یہاں نہیں ہے۔ قبر میں جائے گا وہاں بھی بنگالیوں کو الگ کرو یہ بولے گا نادرا والا۔ بہاری ہو یا بنگالی، پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلیں آج بھی یہ ثابت کرنے میں لگی ہیں کہ وہ کون ہیں اور انہیں پاکستانی کہلانے جانے کا حق کیوں ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔